الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں. ذرا زور سے آمین کہ اللہ ہم سب کو دھیان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد شوال بھی ختم ہو گیا. رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دینے پڑتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دینے پڑتے ہیں. اور آگے فرمایا شیطانوں کو بند کر لیا جاتا ہے. رمضان میں شیطانوں کو بند کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ مسلمان پورے سال کا گناہوں کا پھیر کر رمضان میں اللہ کے قریب ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس لیے رمضان میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. عید کا چاند ہوتے ہی شیطان چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب کیا کرنا ہے. شیطان چھوٹ گئے. شیطان پوری طاقت لگاتے ہیں کہ مسلمان رمضان کے بعد اللہ سے ہر معاملے میں دور ہو جائے. مسجدوں سے بھی دور ہو، قرآن سے بھی دور ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، گناہوں کے معاملے میں آگے دوڑے، گناہ نیکیوں میں پیچھے ہٹے. یہ شیطان کا پورا پھنڈا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن میں بتلایا ہے: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دھیان سے سنو ذرا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. شیطان کو دشمن کیسے بنائیں گے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ شیطان آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک تھرمومیٹر دیا جس سے ہر مسلمان پہچان سکتا ہے کہ مجھ سے شیطان قریب آ گیا، اب میں اس کا مقابلہ کروں. وہ حدیث یاد رکھو جو سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گناہ کرنے کا خیال آئے، زور سے بولو، سمجھ جاؤ کہ کون آیا. زور سے بولو بھائی، کون آیا؟ شیطان آیا. گناہ کرنے کا خیال آیا. نمبر 1 فرمایا نیکی چھوڑنے کا خیال آیا. نماز کیوں نہ ہو، روزہ کیوں نہ ہو، خیرات کرنے کا کیوں نہ ہو، تلاوت کا کیوں نہ ہو، یہ نیکی چھوڑنے کا خیال آیا تو سمجھ لو شیطان آیا. اب آپ اس کا مقابلہ کرنا ہے. وہ جو کہتا ہے اس سے الٹا کرنا ہے. اور اللہ نے انسان کو عقل دی کہ یہ مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ کام مجھے نہیں کرنا ہے. یہ مجھے نماز چھوڑنے کو کہہ رہا ہے. رمضان کے بعد بالکل ٹھنڈا تیار کر کے رہتا ہے، گراؤنڈ صاف کر کے، کھیتی باڑیاں، ٹریکٹر، ٹرالی، کھیتی کے سارے اوزار، نوکری، دھندا، دکان، دوست احباب، کھانے پینے کی لذتیں، گھومنے پھرنے کی لذتیں، پورا گراؤنڈ تیار کر کے رہتا ہے شیطان. اب جو اس کی جال میں پھنسا وہ رمضان کے بعد اللہ سے دور ہو جائے. اور جس نے شیطان
شیطان کو ہرایا تو شیطان دور بھاگے اور مسلمان جیت جائے. قرآن پاک میں باقاعدہ کئی جگہوں پر کہا گیا کہ شیطان کے وسوسوں سے دور رہو, اس کے پھندوں سے دور رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں برے برے وسوسے ڈالتا کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھیتی باڑی کا نقصان ہوگا, نوکری دھندے کا نقصان ہوگا, یہ برے وسوسے ڈالتا ہے. گھر کا نقصان ہوگا, یہ وسوسے ڈالتا ہے, حالانکہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ان وسوسوں کو کاٹ کر, شیطان کو ہرا کر آپ مسجد کی طرف دوڑیں اور آپ اس نیک کام کی طرف دوڑیں تو سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہیں. اس وقت آپ نے شیطان کو ہرایا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, رسول اللہ کے صحابی. شیطان ان کے پاس بھی آتے تھے مگر وہ جم کر مقابلہ کرتے تھے, جم کر. روزانہ ان کی تہجد پڑھنے کی عادت تھی, روز کی. ایک دن شیطان آیا اور نیند کا غلبہ دے دیا اور وہ سو گئے. فجر کی اذان میں آنکھ کھلی, اتنا روئے کہ اللہ کی پناہ. فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کیا. فجر کے بعد اس واقعے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ برسوں کی تہجد چھوٹی ہے, شیطان آج غلبہ پا گیا. روتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فرمایا گھبراؤ نہیں, آپ کی نیت تھی نفل کا معاملہ, نفل. اللہ آپ کو اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے اگر اللہ نے چاہا. پورا دن روتے رہے, پورا دن افسوس. حالانکہ نفل چھوٹی ہے, تہجد فرض نہیں. کوئی آدمی کی کوئی نیکی کی پابندی ہو نا اور کبھی چھوٹ جائے تو آدمی کی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو سادہ مثال سمجھاؤں. جو لوگ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں, صرف عید کی نماز ہے, ایسے گاؤں میں دو چار ہوتے ہیں. اگر مسجد والوں نے ٹائم بتایا اور اس ٹائم پر نہیں آئے یا ایک رکعت گئی تو سمجھ لو کہ 1.5 من کی گالیاں برساتا ہے. کیوں؟ وہ غصے کیوں ہو رہا؟ وہ اس کا نیک عمل ہر سال پابندی سے پڑھنے کا ہے, عید کی نماز چھوٹی اس لیے تکلیف ہوئی اس کو, حالانکہ غلطی اس کی. تو یہ تو صحابی ہیں اور روزانہ تہجد کی عادت ہے, پورا دن روتے رہے. سنو ذرا, شیطان کے پھندوں کو سمجھو. رمضان کے بعد وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے گھومو پھرو, راتوں کو موبائل کی چیٹنگ کرو, یہاں سے بمبئی تک چائے پینے جاؤ, فاؤنٹن تک. ہمارے پانولی حلقے کے کتنے نوجوان ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں, فاؤنٹن ہوٹل والے پالن پور کے ہیں, میں وہاں جاتا ہوں ان کے علاقے میں, وہ مجھے یہاں سے بائک لے کر جو ہے چائے پینے جاتے ہیں. میں آپ کو چائے پینے سے بھی منع نہیں کرتا, مگر عقل بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. عقل آپ سوچو, پورا گناہوں کا گراؤنڈ تیار کرتا ہے. رات کو دیر تک جاگو, شیطان کہے گا, اور فجر کی نماز بستر. تو یہ تو صحابی ہے, روزانہ تہجد کی عادت ہے, ایک بار چھوٹی ہے, پورا دن روئے, دوسری رات کو سوئے نا, دوسری رات کو سوئے تو شیطان آیا اور ان کو جلدی سے جگایا. اس سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا. یہ شیطان جگانا ہے اس سے پہلے, وہ خواب میں بعد میں بیان کرتا ہوں. اور خواب کا ذکر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتلایا. شیطان نہ کر جگہ, اٹھو اٹھو اٹھو. کہا کون ہے آپ؟ کہا میں کون ہوں, آپ اس کی فکر کرتے ہیں, آپ کو تہجد میں جگانے کے لیے آیا. صحابی رضی اللہ عنہ اپنی ایمانی طاقت سے اس کو پکڑا شیطان کو, کہا بتا ورنہ تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہا میں شیطان. کہا تو کیوں مجھے اٹھانا؟ کہا آپ کو تہجد میں اٹھانے. کہا شیطان جو فرض نماز چھڑا دے وہ تہجد میں اٹھانے کے لیے آئے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس میں بھی تیرا کوئی فتنہ ہوگا, بتا دے فتنہ ورنہ چھوڑوں گا. کہا کل رات میں نے آپ کو سلا دیا تو آپ تو اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب دے دیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب ملے, آپ تہجد ہی پڑھا.
بھئی ذرا زور سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ فتنے, یہ شیطان کے فتنے, اور ہم اس کے پھندوں میں آ کر مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں. مسجدیں جب تک آباد نہیں ہوگی, آپ کو دنیا کی کھیتی باڑیاں کرو, دکان پر جاؤ, فیکٹری پر جاؤ, آپ کروڑوں کے مالک ہو, اندر کا سکون آپ کو کبھی نہیں مل سکتا. قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز, جب نماز ہو جائے گی, بے شک بولو ذرا زور سے, وہ تجھے گناہوں سے اور گندی چیزوں سے بچائے. اگر جب وہ نماز ہو جائے, آپ میرے ساتھ سفر کرو, بڑے بڑے کروڑ پتیوں سے میں آپ کی ملاقات کروں, سب کچھ ہے مگر اندر سے چین ہی نہیں, اندر کا چین ہے ہی نہیں ان کے پاس. بڑودا میں وجے کمار کر کے رمضان سے ایک مہینے پہلے 2500 کروڑ کا مالک, 2500. آپ کے گجرات کے سارے پیپر میں پہلے پیج پر اس نے جو گجراتی میں لیٹر لکھا تھا, وہ اس کا لیٹر بھی آیا. مرنے سے پہلے اس نے نوٹ لکھ کے اپنے پیٹ میں رکھی. بہت بڑا بلڈر, بروڈا MS یونیورسٹی سے سول انجینئر ہوا, 2500 کروڑ کا مالک, مگر کام کا بوجھ, کاریگروں کا بوجھ کی وجہ سے ہائپر ٹینشن کی بیماری میں آ گیا تھا. تو بیٹے کی شادی سے پہلے نئی بلڈنگ بنائی تھی, 25ویں مالے پر سے اوپر سے نیچے کودا. یہ اندر کی مایا کمزور ہے, اندر کی مایا. میں ہمیشہ مسلمانوں سے کہتا ہوں, آپ اپنے مکان کے سامنے جھاڑ اگانا چاہتے ہیں اور آپ پانی پتوں پر ڈالتے ہیں, پتوں پر. بھائی ذرا جواب دو, جلدی کرو, آپ سے زیادہ مجھے جلدی. پتوں پر پانی ڈالنے سے جھاڑ اگے گا؟ بھائی بولو نے زور سے, اگے گا؟ جڑ میں پانی ڈالنا پڑے گا, جڑ میں پانی ڈالو. آج کا مسلمان پتوں پر پانی ڈال رہا ہے, پتوں پر. مکان شاندار ہونا چاہیے, گاڑی شاندار ہونا چاہیے, کپڑے شاندار, جوتے, چپل, گھر کا فرنیچر, ٹوائلٹ, باتھ روم, ہر چیز, یہ سب پتوں پہ پانی مار رہے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں نا, سب پتوں پہ پانی مار رہے ہیں. جھاڑ اگنے والا ہے نہیں جب تک جھاڑ کی جڑ میں پانی نہیں ڈالو. اور جھاڑ کی جڑ میں پانی ڈالنا وہ اللہ کے حکموں کو زندگی میں لانا. آپ نماز پڑھو تو آپ جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں, آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں, آپ پوری زکات دے رہے ہیں, آپ خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستوں میں, آپ جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں. آپ نے حج کیا ہے, آپ جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں, آپ عمرہ کر رہے ہیں, آپ جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں. آپ سینہ کاری کے گناہ سے بچ رہے ہیں, شراب سے بچ رہے ہیں, جھوٹ سے بچ رہے ہیں, غیبت اور تہمت سے بچ رہے ہیں, آپ جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں, تو آپ کا جھاڑ زندہ ہوگا. یہ بڑے بڑے مالدار پیپر بھی پڑھنے لو. آج کے مسلمانوں کو پیپر پڑھنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں. مرغی بیچتا ہوگا نا, مرغی, تو پہلا یہ دیکھتا ہے کہ آج مرغی نو بھاؤ سو پہ, ایندا بیچتا ہے تو دیکھتے کہ آج ایندا نو بھاؤ سو پہ. پہلے یہ پیپر میں پڑھو, اندر یہ پڑھو. بڑے بڑے فلمی اداکار آتم ہتیا کرتے ہیں. یہ 42 سال کا عمر کا آدمی تھا, یہ وجے کمار, 2500 کروڑ کا مالک, اپنے آپ کو ہلاک کر. جب تک آپ کی اندر کی مائع مضبوط نہیں ہوگی, آپ کو زندگی بھر چین نہیں ملے گا. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں. اور وہ آئے گا اللہ کے دین پر زندگی گزارنے سے. آپ اللہ کے حق بھی پورا کرو, نماز, روزہ, زکات, حج, یہ تو عبادت ہے, مگر آپ کی روزی حلال نہیں, آپ بھائی بہنوں کا حق مارتے ہیں, آپ شریعت کے مطابق نہیں کرتے, بھائی بہنوں کا حق مارتے ہیں, اور وہ حرام کی روزی آپ کے پیٹ میں جائے, آپ کے بدن میں پھر دوڑے گا حرام کا خون. پھر اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق چھین لے گا دھیمے دھیمے. آپ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے, آپ معاملات کی صفائی نہیں کرتے. آپ کسی سے پیسہ ادھار لیا تھا, پھر قیامت تک دینے کی نیت. آج کا ماحول دیکھو, آپ مسلمانوں کا حالت. آپ کسی کو 5000 روپے ادھار دو, یا 50,000 یا 5 لاکھ, قسم کھاؤں تو 5% آدمی ایسے ہوں گے جو آپ کے پیسے واپس کریں. ورنہ خدا جانے ایسے ایسے بہانے گئے کام سے آپ بھول جاؤ. یہ دین نہیں ہے. معاملات میں بھی صاف رہو, کسی کا 5 پیسہ لے کر قبر میں مت جاؤ, ورنہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. چاہے آپ نماز پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, چاہے آپ تہجد پڑھتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, بڑے دیندار آدمی, صحابی کا کیا پوچھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوا, ایک آدمی سے 100 دینار ادھار لیے تھے, 100 دینار. تندرست آدمی, مگر موت کا فیصلہ آ گیا. وقت سے پہلے
کتابوں میں کسی سے معاملات کرتے تھے فوراً دے دیتے، موت کا فیصلہ آ گیا، دفن کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اسی دن کہ فلاں خاندان کا کوئی آدمی ہے، یہ واقعہ حدیث میں آیا، صحابہ نے تلاش کے فرمان اللہ رسول نہیں ہے، فرمایا ان کے گھر جا کر اطلاع کر دو، جبریل علیہ السلام میرے پاس آ کر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل علیہ السلام آیا کہ فلاں آدمی نے فلاں سے اتنے دینار لیے تھے، وہ ان کی دینے کی نیت تھی، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دو، ان کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا، ان کے گھر والوں نے ادا کر دیے، جبریل علیہ السلام دوسری بار آئے اور دوسری مجلس میں آ کر فرمایا اللہ کے رسول ان کو جنت میں داخل کر دیا، آپ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کا لقمہ حلال نہیں، بے شمار دیندار مسلمان ہیں، پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، مگر کبھی مفتیوں کو فتویٰ نہیں پوچھتے کہ ہماری یہ میراث ہے، بھائی بہنوں کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، آپ سوچو ذرا، ایک طرف اللہ کے حقوق ہے، وہ تو عبادت ہے، عبادت تو بہت کرنے والے لوگ ہیں، اصل مسئلہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کی روزی روٹی کیسی ہے، آپ رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں یا شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں؟ یہ صحابی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے وہ صحابی کے، اور فرمایا اے اللہ کے بندے گھبراؤ نہیں، کل رات آپ کی شیطان نے تہجد چھڑوا دی، آپ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے اور افسوس کیا ہے، یہ بھی ایک شیطان کا مقابلہ تھا، فرمایا اللہ نے آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب دیا۔ آج مسلمانوں میں جو کمزوری ہے نا، یہ آخری بات، ایک بات ہو گئی، شیطان کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے، ایک واقعہ بھی میں نے آپ کو سنا، اب آخری بات سن لو، آج کے مسلمانوں میں اس چیزوں کی کمزوری کیوں ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ دنیا تو پڑھتے ہیں مگر دین نہیں پڑھتے، دنیا کی سب معلومات رکھیں، کھانا پینا پہننا، گھر کس طرح بنانا، یہ کرنا، پیسہ کہاں سے کمائیں، ایجوکیشن پر بے حساب دیا، بھائی دو اچھی چیز ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، ہم بھی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر مار کہاں کھا رہے ہیں؟ بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں، مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی ہزاروں لڑکیاں کشمیر سے کنیا کماری تک ایمان چھوڑ کر بیٹھی، ایمان چھوڑ کر، ابھی 8 دن ہوئے، یہ آپ کے بڑودا بھاگوڑیا کی لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کی اور کینیڈا بھی پہنچ گیا، اور وہاں سے ماں باپ کے ویڈیو بھیجا، میرے موبائل میں محفوظ ہے، آپ کو سننا ہوتا، میں نے تحقیق کی وہاں بڑودا میں دوستوں سے، میں نے کہا اس نے دینی تعلیم کتنی پڑھی تھی؟ کہا مولانا کچھ نہیں، بس وہی جو عام مسلمانوں کا ماحول ہے، انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں اور کوئی حافظ جی کو گھر میں لا کے قرآن کے حروف پڑھا دیے، سمجھتے ہم نے دین پڑھا دیا، تعلیم الاسلام نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بیشتی ثمر نہیں، بیشتی زیور نہیں، کیا خاک انسان بنو گے آپ؟ جھوٹ سے بچنے کے لیے کوئی سبق پڑھاتا ہے اسکول والا؟ میں نے خود نے پڑھا ہے BA تک، میں انگوٹھا چھاپ نہیں ہوں، مگر میرے سوال کا جواب دے امت، غیبت سے بچنے کا کوئی سبق پڑھاتا ہے کالج میں؟ پڑوسی کا حق کس طرح ادا کرنا کوئی کالج یونیورسٹی والا بتلائے گا آپ کو؟ پاک صاحب رہنے کا طریقہ پورا مجمع زور سے جواب دو، کیا اسکول والے بتلائیں گے؟ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ چاہے غیر مسلم ہو اور اولاد ایمان لے آئے تو ابھی آپ ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑ سکتے، مار یہاں کھا رہے امت، اس لیے ایک ہی آواز ہے، ایک ہی آواز، دنیا کے ساتھ دینی تعلیم، ذرا زور سے بولو، مردوں کی طرح جواب مت دو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ بے شک بولو زور سے، دینی تعلیم ضروری چیز ہے، تو آپ انسان بنو گے اور آپ کے اولاد انسان بنے گے۔ ابھی آنند کا قصہ ہوا، میرے پاس موجود ہے گواہ، پروفیسر آدمی، اور پروفیسر کا پگار کتنا ہوتا ہے؟ آپ عالموں کو تو 10,000 مشکل سے دیتے ہیں، گلے تک آتے ہیں متولیوں کو، ہاں متولی کی جان نکل جاتے ہیں، عام حالت ہے، یہ نہیں کہ کوئی یہاں کی بات کر رہا، مگر مجھے جواب دے 1 لاکھ کے قریب پگار ہوگا اس کا، مگر اس نے آتم ہتیا کی۔ آتم ہتیا کیوں کی؟ گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے تھے، چھوٹے موٹے، کوے تو ہر جگہ کالے ہوتے ہیں بھائی، بولو نا کوے کیا ہے ہر جگہ، چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں، 2 برتن ہیں تو آواز آئے گی، اور انہوں نے آتم ہتیا کر لی، مار یہاں کھائی، دین نہیں تھا، دین نہیں تھا، یہی مار ہم یہی کھاتے
وہ دینی تعلیم ہوگی نا تو اندر کی مایا مضبوط ہوگی, جڑ میں پانی پہنچے گا. آپ دنیا کی کسی بھی لیول پر آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں, ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ. مگر آپ نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی آپ نے, تو آپ کبھی انسان انسان تو دور کی بات, مسلمان بھی نہیں بن سکتا. آج دنیا کی قومیں لاکھوں کی تعداد میں ایمان قبول کر رہی, لاکھوں کی تعداد, اور آپ واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہیں. مگر مسلمانوں کو کوئی بس ایک دل میں بٹھا کر بیٹھے ہیں کہ آپ تو مسلمان تھے نا, جنت مت جوان, باپ دادا کی جاگیر نہیں کہ ایسے ہی گھس جاؤ. یہ صحابی رضی اللہ عنہ ایک 10 دینار ادھار لیے تھے, نیت تھی دینے کی, اس سے پہلے انتقال ہو گیا. ان کے گھر والوں نے ادا نہیں کیا, وہاں تک جنت میں نہیں گئے, پہنچائے نہیں. وہ رب العالمین کا دربار ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے دین کا, اور دین میں مین چیز کیا ہے یہ سمجھ لو. مرنے کے بعد قبرستان سے دوبارہ زندہ ہونا ہے. ذرا زور سے بے شک بولو, ذرا زور سے بولو بھائی, اٹھنا ہے نہیں. اس کا ایمان کمزور ہے. اور میں دلیل سے بتلاؤں آپ کو, شیطان کیا بہکاتا ہے یہ ہمارے جوانوں کو, ہمارے عام مسلمانوں کو, عورتوں کو. کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ آج سودی قبرستان بھی کوئی آویوز ہے, دلیل دیتا ہے پر دلیل نہیں ہے, واہیات بات. شیطان کہتا ہے کہ آج تک قبرستان سے کوئی آیا ہے کہ تم زندہ ہو گئے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں قرآن سے. ایمان یہاں کمزور ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ذرا زور سے دوبارہ بے شک بول دو, اللہ کے فیصلے پر ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ شیطان کی واہیات بات میں کوئی دم نہیں. جیسے مثال دوں میں آپ کو, شیطان کیا کہتا ہے کہ آج تک قبرستان سے کسی کو آتے آنکھوں سے دیکھا نہیں, تو ہم کیسے مانیں گے کہ قیامت کے دن بھی اٹھیں گے؟ شیطان کی چال تو کتنی خوبصورت ہے, اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. بھائی تم نے دیکھا نہیں قبرستان سے کسی کے آنے کو, دیکھا ہی نہیں نا, بس اتنا ہی ہوا ہے. مگر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئے گا نہیں, لانے والا تو رب العالمین ہے. اب سنو ذرا دلیل. ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے, جنگل میں, اس نے ٹرین نہیں دیکھی کہ بھائی انکلیشور سے ٹرین دوڑتی, اس نے بس نہیں دیکھی, اس نے کوئی ٹیکنالوجی نہیں, اس نے ایروپلین بھی نہیں دیکھا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر اس نے نہیں دیکھا ہے, اور تو وہ اگر یہ کہہ دے جنگل میں بیٹھے بیٹھے کہ ایروپلین بھی دنیا میں نہیں, ٹرین بھی نہیں, بس بھی نہیں, ٹرک بھی نہیں, کوئی ٹیکنالوجی نہیں, مجھے جواب دو, تو میں اتنا سمجھوں نا کہ میں آپ کے یہاں آیا ہوں تو میرا کامیاب ہوں. یہ زکریا بھائی اور مولانا مرتضیٰ صاحب کے واسطے سے میں یہاں آیا ہوں. میں ایسے ہی آپ کے یہاں گھس نہیں گیا ہوں, انہوں نے 3-4 ہفتے پہلے میرے پاس پروگرام لیا, میں ایسے ہی نہیں گھس گیا ہوں آپ کے لیے. آپ ذرا جواب دو تو میں میری بات, تاکہ مجھے یہ سمجھ کر جاؤں کہ آپ میری بات سمجھ لیں. اگر وہ جنگل کا آدمی یہ کہے کہ ایروپلین جیسی کوئی چیز نہیں, کیوں کہ میں نے دیکھا نہیں, ٹرین نہیں ہے, اسے پوچھے کیوں کہ میں نے دیکھا نہیں. ارے بھائی تو نے نہیں دیکھا تو اس کا انکار تو نہیں کر سکتا ہے. ٹرین موجود ہے, ٹرین کو دیکھنے کے لیے انکلیشور اسٹیشن پر آنا پڑے گا, پلین کو دیکھنے کے لیے بڑودا ایئرپورٹ پر, سورت ایئرپورٹ پر آنا پڑے گا, جنگل چھوڑ کر یہ میدان ایئرپورٹ پر آنا پڑے گا. آنکھوں سے دیکھے گا تو تو بھی یقین کر لے گا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے, چیز تو ضرور موجود ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے, تو نے کسی کو قبر سے آتے دیکھا نہیں ہے تو جاہل انسان, تو جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر انکلیشور اسٹیشن آ کر اس کو یقین آ گیا کہ ہاں ٹرین بھی موجود ہے, ایئرپورٹ پر آ کر ایئرپورٹ پر یقین آ گیا, ایروپلین پر یقین آ گیا, تو تیری جہالت کا میدان چھوڑ اور اللہ کی کتاب جس کو علم دین کہا جاتا ہے, قرآن کو سمجھ. جیسے جنگل کا آدمی جنگل سے باہر نکل کر ایئرپورٹ پر آیا اور اس کو یقین آ گیا, تو بھی جہالت کے میدان سے ہٹ کر اللہ کے دین کو سمجھنے کے میدان میں آئے گا. زور سے بے شک بولو تو بھی یقین کر لے گا کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی, بولو بے شک, وہ پوری طاقت رکھتا. یہ اس کا نام یقین. مگر آج یہ دلیل اس لیے دینی پڑتی ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے.
جھوٹ بات تو آپ بہت پھیلاؤ گے، جھوٹ، بالکل جھوٹ کہ مولانا ایجوکیشن کے خلاف. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو اچھی بات کہی. ایجوکیشن کے ساتھ دینی تعلیم، بھائی زور سے بولو، ضروری چیز. تعلیم تو اچھی چیز ہے، آپ کو تعلیم سے کون روکے گا؟ یہاں ہم لوگ مار کھاتے ہیں، مرنے کے بعد ایک بار زور سے بول دو بے شک دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا، اور اللہ کو زندگی کا حساب دینا. آپ گرام پنچایت کو حساب دیتے ہیں؟ گرام پنچایت جب مکان کا ٹیکس لاؤ، پانی کا ٹیکس لاؤ، کھیت کا ٹیکس لاؤ، سب کا ویرا مانگتے آپ سے. تو اللہ تو رب العالمین اس نے دنیا دی ہے ہمیں اور آپ کو، ہم کو پیدا کیا ہے. جواب تو جلدی سے، جواب تو جلدی سے، زور سے، تاکہ میں دیکھوں آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اللہ کو زندگی کے حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اس لیے قیامت رکھی. اگر آپ دوسری زندگی کو نہیں مانتے تو پھر پہلی زندگی کیسے آ گئی؟ جو پہلی بار وہ کام کر چکا ہے پیدا کرنے کا، جبکہ ہمارا بدن بھی نہیں تھا، ہماری روح بھی نہیں تھی. جو بولو ذرا زور سے بے شک بولو، تو میں دنیا والوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ کا سچے ایمان والے، ایمانداری سے بے شک بولو. جو پہلی بار اپنی طاقت سے، جبکہ ہم کچھ نہیں تھے، پیدا کرنے کی دنیا میں طاقت رکھتا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بھی پوری طاقت رکھتا ہے. ان کو تو حساب لینا ہے. اگر یہ زندگی مشکل ہے تو پھر آپ سب کچھ مشکل مان. مگر یہ زندگی جب آسان ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہو گئے، تو پھر دوسری زندگی کیسے مشکل ہوگی؟ ان کو تو حساب لینا. قرآن میں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اے ظلم کرنے والوں اللہ کو غفلت میں مت سمجھ. یہ فلسطین میں جو ہوا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے باہر ہے؟ ارے ان کی جو حکمتیں ہوگی، میرا اور آپ کا دماغ چکر کھائے. میرا اور آپ کا دماغ کتنا ہے؟ بس اتنا سا. دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے. ان کی نظر ساری کائنات پر. آیت الکرسی میں ہے، آیت الکرسی میں ایک آیت کے تحت لکھا ہے کہ وہ اتنی زبردست ذات ہے کہ پہاڑوں کے نیچے، چٹانوں کے نیچے، پہاڑوں کی تہ میں، ان چٹانوں اور پتھروں کے نیچے چھوٹی چھوٹی کیڑیاں اور چیونٹیاں چلتی ہے. اللہ اس کے چلنے کی آہٹ اور آواز کو بھی سنتا ہے کہ اس کی آواز کیسی. وہ اتنی بڑی ذات. تو مسئلہ ہمارا مسجدوں سے دور ہونا، اللہ کے دین سے دور ہونا، اس کا مین کارن سمجھ لو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کچا. اس یقین کو مضبوط کرنا ہے. علماء کرام کے پاس بیٹھے، جیسے یہ زکریا بھائی ہے، مولانا مفتی، انہوں نے ہمارا فون نمبر کر کے یہ پروگرام لیا. ایسے دوسرے علماء کو بھی بلاتا. آپ فکر رکھیں مسجد والے، یہاں کے نوجوان سارے مل کر علماء، کہ بھائی لوگوں کو ہر جمعہ میں بیٹری چارج کریں، بیٹری چارج. بار بار علماء کرام سے آپ مشورہ لیں، ان کی دین سنیں. ہمارے مرحوم چھوٹا بھائی ہٹیا تھے، سب مل کر آمین تو اللہ ان کی درجات کو بلند کرے. بڑے اچھے انسان. ایسے لوگ کھال کھال ملتے ہیں، ڈھونڈتے بھی نہیں ملتے. وہ ایسا کہتے تھے کہ علماء کے بیان روزانہ ہونے چاہیے، ان کے بیان سے دین کے سارے شعبے زندہ. دل جیتنے والی بات کرو، اچھی باتیں کرو. وہ عالم دین نہیں تھے مگر علماء کا کتنا اکرام کرتے. اللہ نے موت بھی کتنی پیاری عطا فرمائی. جنازے کی نماز میں انتقال ہوا، وضو کی حالت اور ہجرت کی حالت، گھر سے دور. حدیث میں بڑی 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 جو ہے فضیلت آئی کہ جو آدمی وطن سے 1 کلومیٹر دور بھی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مستقل جماعت بیٹھتا ہے فرشتوں کی. فرمایا اس کے گھر والے آج اس پر غم کرنے والے نہیں، تم اس پر غم کرو. یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت. تو ایک کام تو آپ کو علماء کرام کو بلانا ہے. تقریر ختم ہو گئی، یہ آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹری چارج کرنے کے. دوسرا کام آپ کی دعوت و تبلیغ کا جو مقامی کام، اس کو سب لگ جائے، سب. یہ کام تو کام مشکل ہے. آپ کو ہفتہ واری اجتماع جو ہوتا ہے، اجتماع 10 اس میں شریک ہونا ہے، روزانہ کی تعلیم میں شریک ہونا ہے 5 سے 7 منٹ. یہ کام کیا مشکل کام. ہمارے علماء کے گھروں میں تعلیم ہوتی، اللہ کا شکر ہے. آپ رات کی گھروں کی تعلیم، جو عورتوں کی تعلیم، آپ جب گھر والے سب آ جائیں تو 5-7 منٹ آپ فضائل اعمال لے کر بیٹھے. فضائل اعمال میں کچھ نہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث. اور شیخ زکریا جو عرب و عجم کے بہت بڑے علماء میں تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کی قبر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ان کو جگہ ملی. اتنے بڑے شیخ کی کتاب. تو وہ کتاب کی تعلیم، روزانہ کی ملاقاتیں جو یہ بزرگوں نے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے ترتیب دیا تھا، یہ روزانہ کی ملاقات اور مقامی. آپ مقامی کام مضبوط نہیں کرو گے نا، میرا تجربہ ہے، آپ کان کھول کے سن لو.
یہ کام جو مضبوط ہو گیا تو پورا گاؤں دیندار بن جائے، پورا گاؤں. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹک توفیق دے گا کہ آپ اللہ کے راستوں میں جائیں اور خدا کے دین کو کھلائیں. کتنے میرے دوست احباب ہیں، میں آپ کے ابھی مثال میں ٹائم نہیں، ایک تو آپ لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہو، ایک میں ہی فرصتی آدمی ہوں جو گھڑی کی طرف نہیں، ورنہ آپ سب گھڑی کی طرف دیکھ. کتنے دوست احباب ہیں میرے جن کو ہم نے تشکیل کی یا وہ خود دوسرے راستے سے جماعتوں میں گئے اور انہوں نے دیکھا تو یہاں جو جہالت ہے اس کی وجہ ہے کہ ایجوکیشن تو بہت زیادہ ہے. کرناٹکا، کیرالا نمبر 1 پر ایجوکیشن، کیرالا نمبر 1 ہے، کرناٹکا نمبر 2 پر. مگر دیکھا کسی کو دعا قنوت نہیں آتا. نماز میں آتے بھی ہے کبھی کبھی ایسے ہی سجدے رکوع کر کے، مگر کیا پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ بھی کچھ. میں اتنے بڑے خاندان میں کرناٹکا میں گیا، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں اور چائے آ رہی تھی جیسے کہ پانی تھی. اچھا ابھی تھکے آئے تھے، ابھی ہم لوگ چائے پی رہے تھے، میرا دھیان اس میں نہ گھر کی بڈھی عورت آئی، بالکل بڈھی 90 سال کی ہوگی میرے خیال، دھیمے دھیمے آئی اور سیدھا سجدے میں گر گئی نیچے. میں نے یوں کر کے پکڑ کے اٹھایا اس کو، اور اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ کسی مومن کو یا کسی انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے. اور اتنی پڑھی لکھی کہ اللہ کی بنا، مگر دیکھو یہاں مار کھاتے ہیں. یہ دینی تعلیم نہیں ہے تو انسان. پھر میں نے بٹھایا بڈھی اور ان کے گھر والے بھی تھے. میں نے کہا کہ بیٹے کو کہا کہ آپ نے والدہ کو آج تک سمجھایا نہیں آپ لوگ دین کے کام میں لگے. وہ کہہ رہے امی نئے لگے، کہا تو عزت کا، وہ کہنے لگے تو عزت کا سجدہ. میں کہا عزت کا سجدہ بھی حرام ہے، کسی کو عزت کا سجدہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے سجدہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے دونوں کندھے پکڑ کر اٹھا کر فرمایا جو سجدہ اللہ کا حق ہے وہ بندے کا نہیں ہو سکتا، نبی کا بھی نہیں ہو سکتا. ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں. اس لیے آخری بات تیسرا کام جو ہے، 2 کام تو بدلا. کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیٹھ جوانی کے زمانے سے. جگر مراد آبادی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے تھے، مگر دیکھو آپ کالج پڑھے تھے آپ بڑی یونیورسٹیوں میں، مگر دارو پینے کی عادت تھی. 50 خود نے لکھا ہے اپنی شاعری میں کہ 50 سال میں نے دارو پیا ہے. اور چھوٹا کب؟ کہا کہ مولانا دھانوی کی صحبت میں گئے تھانہ بھون تو اللہ نے ولی کامل بنا دیا. علامہ اقبال ڈبل پی ایچ ڈی کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر. وہ کہہ رہے ہیں مسلم نوجوانوں، اسکولوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں، کھیتیوں میں تمہاری فرض نمازیں چھوٹتی ہے اور لندن میں اس برف باری میں کبھی میری تہجد نہیں چھوٹتی. یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی صحبت کا نتیجہ تھا. یہ تیسرا ہے جوانی کے زمانے سے اللہ والوں سے صحبت رکھو، بیعت ہو جاؤ. اور چوتھی چیز ہے دینی کتابوں کا مطالعہ. بس بات ختم ہو گئی. ذرا ایک بار انشاءاللہ کہہ دوں، ذرا زور سے کہنا، نہیں تو دوبارہ آؤں گا نہیں. میں فرصت میں نہیں رہتا ہوں. انشاءاللہ کہو کہ دنیا کے ساتھ دین کو زندگیوں میں ضرور لائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.